اس کے اندر ہے جی کہ ابو داؤد 3671 اور ترمذی 3026 مولا علیہ السلام کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ، جس کے اوپر ڈاکٹر سارہ رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوئی ہوگی، مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے. میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے. کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا. اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا. ہاں، تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی. وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف، یہ خاندانی تعصب تھا. انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا. تو میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے. باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. جو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. تو کیا اب اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی؟ حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی. اس نے بعد میں کہا ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا. تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو، یہ ہو وہ ہو، کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں. چھوڑ دیں.